بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی ضرورت کیا تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت لاکھوں فرشتے ہر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، جن کے اندر معصیت اور نافرمانی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ طاعت میں اللہ کی لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے ذمہ روزے، حج، زکوٰۃ، باقی عبادتیں کیوں لگا دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ نمبر ایک، جب دنیا میں اب ایک انسان کو خلیفہ بنا کر اپنا بھیجا، تو ضروری بات ہے جو دنیا ہے اس انسان کے لیے دارالامتحان ہے۔ دوسری بات، جب دارالامتحان دنیا کو انسان کے لیے بنایا، تو ضروری بات ہے دارالامتحان میں کچھ ایسی چیزیں ہو آپ کے سامنے، ایسے معاملے ہو آپ کے سامنے جن کے ذریعے سے آپ کا امتحان لیا جائے۔ تو بذات خود کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو میں نے یہ موت اور حیات، یعنی موت مارنا اور زندگی، یہ جو میں نے عطا کی ہے، تو اس کا وجہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، میں اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کون کامیاب و کامران ہو کر فلاح پائے گا، کون بہتر سے بہتر اعمال کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ عبادات لگائی، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے، یا پھر معاملات ہیں، یا پھر آپسی معاملات ہیں، ہمسائے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں یا عبادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمارے ساتھ لگائی دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں آزمائے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ عبادتیں لگائی، تو ان عبادتوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑھ جائے گی، ہم نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات گھٹ جائے گی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے عبادت کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اپنے خلیفے کے لیے آزمائش دنیا رکھی، اور دنیا آزمانے کے لیے سب چیزیں رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو امتحان لینا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جو نمازیں پڑھے گا، اور اس امتحان میں، دارالامتحان میں کامیاب ہونے کے لیے چیزیں ہمیں دی گئی کہ آپ نماز پڑھو، آپ حج کرو، آپ زکوٰۃ ادا کرو، آپ روزے رکھو، آپ ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، اور معاملات میں ہر ایک جگہ پہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، عبادت میں مصروف اللہ کی عبادت کرو، تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں ہی دنیا میں نہیں بنا کر بھیجا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ناکام ہو کر گمراہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عبادت کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آزمائے، اور پھر آزمانے کے بعد آپ عبادت کریں تو ہم کامیاب، عبادت نہ کریں تو ہم ناکام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔